یہ ہے وہ گھر جس کی تعمیر کے لیے 22 سالہ محمد ارشاد میاں کلے شنگلے سے ہزاروں میل دور بلوچستان کے کوئلہ کان مزدوری کے لیے گیا۔ ارشاد نے شادی کے بعد اس خواہش کو لے کر جمع پونجی کر کے یہاں میاں کلے میں گھر کی تعمیر شروع کروا دی اور وہاں سے ماہانہ پیسے بیچتا رہا، مگر قدرت کو کچھ اور ہی منظور تھا۔ گھر تعمیر ہوا لیکن وہاں سے ارشاد کی لاش واپس آئی۔ ضلع شنگلہ کے 70% لوگ کوئلے کے کان کنی سے وابستہ ہیں، مگر یہ کام اکثر اوقات انہیں موت کی وادی میں دھکیل دیتے ہیں۔ شنگلہ کول مائنز ورکر رائٹس ایسوسی ایشن کے مطابق صرف 2019 میں شنگلہ کے 93 کان کن لقمہ اجل بنے، جبکہ پاکستان میں 186 مزدور کوئلے کے کانوں میں پیش آنے والے مختلف حادثات میں فوت ہوئے ہیں۔ محمد ارشاد کے 3 بڑے بھائی بھی 5 سال پہلے کوئلے کے کان حادثے میں جاں بحق ہو گئے تھے۔ ارشاد کی 19 سالہ بیوہ عقل زیبا کہتی ہے انہوں نے ابھی تک گھر کا قرضہ ادا نہیں کیا اور ارشاد کی موت سے ان کی زندگی مشکل ہو گئی ہے۔ ارشاد کہتا تھا کہ میں اپنا گھر ایسا کروں گا ویسا کروں گا، سب کو کہتا تھا میرا گھر بہت خوبصورت ہوگا۔ ہمارے 2 بیٹے ہیں اور وہ انہیں ڈاکٹر اور استاد بنانا چاہتا تھا۔ وہ خود سے زیادہ بولتا تھا۔ میں چاہتی ہوں میرے بچے اس مزدوری کے لیے نہ جائیں۔ ہم نے عدالت میں معاوضے کا کیس بھی کیا ہوا ہے، 1 سال لگا کاغذات بناتے ہوئے، لیکن ابھی تک چیک نہیں ملا۔ میرا دیور اس کے لیے بھاگ دوڑ کر رہا ہے، گھر کے خرچے کے لیے لوگ پیسے دیتے ہیں۔ یہ غم اگر کسی کو مارے تو کون سر اٹھا سکتا ہے؟ ڈیرے کے علاقہ زڑ سے تعلق رکھنے والی سکینہ اور ان کی بوڑھی ساس چند گز کے گھر میں زندگی کے مشکل اور سخت ترین دن رات گزار رہے ہیں۔ عقل زیبا شوہر اور دیور دونوں کی ایک ساتھ کوئلہ کان حادثے میں انتقال کے باعث اب اپنے حال اور مستقبل سے بے خبر ہیں۔ مجھے میرا شوہر اس وقت بہت یاد آتا ہے جب بازار ہسپتال جاتی ہوں اور کوئی ساتھ نہیں ہوتا۔ میں ڈرتی ہوں اکیلے جاتے ہوئے کہ کاش کوئی دیور یا خاوند ساتھ ہوتا۔ میرے والد اور چچا بھی کوئلے کی کان میں کام کرتے ہوئے مر گئے تھے۔ یہ مکان میری ساس کو ان کے والد نے دیا تھا، مگر اب یہ ہمارے نام ٹرانسفر نہیں ہو پا رہا، جس کی وجہ سے ہم سخت اذیت کا شکار ہیں۔ خانزادے کے 5 یتیم بچے اور بیوہ 3 سال دوسروں کے گھر میں رہنے کے بعد زکوٰۃ میں ملنے والے گھر میں آ گئی، مگر بیوہ خاتون اپنے اکلوتے بیٹے کے دل کے عارضہ میں مبتلا ہونے کے باعث کبھی سکون کی نیند نہ سوئی۔ شوہر کا انتقال ہونا میرے لیے بہت بڑی خبر تھی۔ ایسا دن اللہ کسی پر نہ لائے۔ بہت مشکل سے گزارا ہو رہا ہے، کوئی کپڑے دے دیتا ہے تو کوئی تھوڑے سے پیسے، مگر اب لوگ مزید مدد نہیں کر سکتے۔ 2 سال ایک کھنڈر میں گزارے ہیں، اب لوگوں کے گھروں میں کام کاج کرتی ہوں۔ میرا ایک چھوٹا بچہ ہے جو دل کے عارضے میں مبتلا ہے، لیکن پھر بھی کوئلے کی کان کے اوپر کام کرتا ہے۔ وہ کان کے اندر کام نہیں کر سکتا اور مجبوری کی وجہ سے کام کرتا ہے، ورنہ کس کا دل چاہتا ہے کہ اتنے چھوٹے بچے کو گھر سے دور بھیجے۔ یہ مزدور اپنی جوانی کوئلے کے کانوں میں گزارنے کے بعد بلیک لنگز، گردوں اور پھیپھڑوں کی بیماری میں مبتلا ہو جاتے ہیں، اور ان کا یہ تعداد بھی شنگلے میں کافی زیادہ ہے۔ میں تقریباً 16 سال کا تھا جب کوئلے کی کان میں مزدوری کے لیے گیا تھا۔ وہاں کام کر کے میں بیمار ہو گیا ہوں اور 11 سال سے مختلف بیماریوں کا مقابلہ کر رہا ہوں۔ میرے سینے اور گردوں میں درد ہوتا ہے، سہارے پر چلتا ہوں۔ پچھلے سال پیدل یہاں اوپر آیا تھا، پھر درد زیادہ ہو گیا اور 4-5 دن سیدو ہسپتال سوات میں داخل رہا۔ بچے بڑے ہوں گے تو کوئلے کے کام کے لیے جائیں گے، مجبوری ہے نا، اسکول نہیں جا سکتے، اسکول مہنگا ہے، فری نہیں ہے۔ خیبر پختونخوا کے در آدم خیل، چراٹ اور بلوچستان کے اکثر مائنز جو کہ پہلے سے مائننگ کے لیے خطرناک قرار دیے جا چکے ہیں، مگر پھر بھی اس میں کام جاری ہے اور کوئلے کے مزدوروں کی زندگیاں خطرے سے دوچار ہیں۔ بھی واقعات ہو چکے ہیں اور ہو رہے ہیں، اس سب کے 2 بڑے وجوہات ہیں۔ ایک یہ کہ جو منرل ڈپارٹمنٹ ہے، یعنی محکمہ مدنیات جو ہے، وہ جو مائننگ کے رولز ہوتے ہیں، مائننگ کے قوانین ہوتے ہیں، وہ لاگو نہیں کر رہے۔ اور دوسرے یہ کہ جو بھی ٹھیکیدار لوگ ہیں، کمپنی کے مالکان ہیں، وہ خرچہ نہیں کر رہے، اس وجہ سے ان کو صرف ضرورت کوئلے کی ہوتی ہے، انسانوں کی نہیں ہوتی، مزدوروں کی نہیں ہوتی۔ تو اس وجہ سے وہ مائن میں خرچہ نہیں کرتے، مائن میں متبادل راستے وینٹیلیشن کے لیے یا مزدوروں کو نکالنے کے لیے متبادل راستے وہ نہیں بناتے۔ اور جو مائننگ کا وہ قانون ہوتا ہے، مین وجہ یہ ہے کہ وہ لاگو کیا جائے تو پھر یہ حادثات میں کمی ضرور واقع ہو جائیں گی۔ اور یہ جو جتنے بھی بیچارے شہید ہو چکے ہیں،
ان کے لیے بہت بڑا مسئلہ جو ہے وہ بھی یہ کمپنی کے مالکان ہے، اور یہ دوسرا بھی منرل ڈپارٹمنٹ بھی ہے، کیونکہ سال و سال ہو گئے کہ بیچاروں کو ابھی تک ان کو جو کمپنسیشن ہے، ان کا جو بیچارے معذور ہو چکے ہیں، وہ ان کا جو معاوضہ ہے ابھی ان کو کوئی چیز ابھی تک نہیں ملی ہے۔ دوسری جانب خیبر پختونخوا حکومت نے کوئلہ کان مزدوروں کے حقوق کی مسلسل خلاف ورزیوں اور ان کی محرومیوں پر اسمبلی سے بل بھی پاس کیا ہے۔ کول مائنز ورکر کے حوالے سے دو قسم کی قانون سازیاں ہوئی پہلی مرتبہ۔ ایک تو یہ کہ جو جہاں پہ یہ کام کرتے ہیں وہاں سیف مائننگ کی بنیاد ڈالی گئی، اس کے لیے قانون سازی ہوئی کہ کوئی غیر قانونی مائنز جو ہے وہ آپریٹ نہیں ہوگا، سیف مائننگ ہوگی جو پوری دنیا کے اندر ہو رہی ہے۔ اس سے جو ان کی زندگی ہے ورکرز کی وہ محفوظ بنائی گئی۔ اور اب دوسری ایک قانون سازی اب انڈر پروسیس ہے، وہ لیبر ڈپارٹمنٹ کر رہی ہے۔ پہلے جو مائنز ورکر تھا وہ انڈر مائنز ڈپارٹمنٹ ہی کام کرتا تھا، لیکن یہ کہ پہلی دفعہ لیبر ڈپارٹمنٹ جو ہے وہ ان کو اپنے ڈومین میں لانا چاہتا ہے، تاکہ جس طرح فیکٹری ورکرز، بازاروں میں جو کام کرنے والے مزدور ہیں، یہ جس طرح لیبر ڈپارٹمنٹ اس کو لک آفٹر کرتا ہے، اسی طرح آئندہ جتنے بھی مائنز ورکرز ہیں ان کو لک آفٹر بھی لیبر ڈپارٹمنٹ ہی کرے گا۔ ان کے حالات کار، ان کے ویجز، ان کے وہ ساری چیزیں دیکھی جائیں گی کہ وہ حالات کار ٹھیک ہیں، اوقات کار ٹھیک ہیں، ویجز ٹھیک ہیں، نہیں ہیں تو پھر لیبر ڈپارٹمنٹ کے پاس یہ اختیار ہے کہ وہ ایکشن لے سکے۔ تو یہ پہلی دفعہ ہو رہا ہے کہ ان کے لیے قانون سازی ہو رہی ہے، اور یہ قانون جو کمیٹی تھی وہ انہوں نے اپروو کر دیا ہے وہ قانون۔ اب وہ جائے گا لا ڈپارٹمنٹ کے پاس، لا ڈپارٹمنٹ کے بعد پھر انشاءاللہ تعالیٰ آئے گا وہ کیبنٹ، اور کیبنٹ سے اسمبلی میں یہ قانون سازی اس کی ہو جائے گی انشاءاللہ تعالیٰ، اور یہ پروسیس سٹارٹ ہو چکا ہے۔ بہت زبردست قانون ہے۔ کانکنی اور خاص کر کوئلے کی کانکنی دنیا کے سخت ترین مشقت میں سے ایک ہے، اور شنگلہ کے لوگ کئی دہائیوں سے یہی کام کر رہے ہیں، مگر شنگلہ میں نہ تو ان کے بچوں کے لیے اسکول اور نہ کوئی ہسپتال موجود ہے۔ شنگلہ کے علاقہ غربن کے ہر دوسرے گھر کی یہی کہانی ہے، بیوہ خواتین اور یتیم بچوں کی زندگیاں کٹن گزر رہی ہے۔ عمر باچا، YSPK.net، شنگلہ۔